وسطائی مودی حکومت نے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں مذہبی آزادی پر ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے آج تاریخی جامعہ مسجد سری نگر کو سیل کر کے وہاں لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا۔ بھارتی قابضین نے اس مقصد کے لیے نوہٹا اور شہر کے دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں قابض فورسز کو تعینات کیا۔ پولیس نے مسجد کو بھی باہر سے تالا لگایا تھا۔ قابض حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ مسجد میں جمعے کا اجتماع اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو بھی ایک بار پھر خانہ نظر بند کر دیا گیا، جو 4 سال بعد حال ہی میں رہا ہوئے تھے۔ انہوں نے جامع مسجد میں جمعے کے 2 ہی اجتماعات کی پیشوائی کی تھی کہ بھارتی قابضین نے ایک نئے بہانے کے تحت انہیں پھر گھر میں قید اور جامع مسجد کو بند کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں بشمول فیاض حسین جعفری، سید سبت شبیر قمی، مولانا مصعب ندوی، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور جموں کشمیر سالویشن موومنٹ نے اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق بشمول مذہب پر عمل کرنے کا حق بھی غصب کر رکھا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے وحشانہ اقدامات کا نوٹس لے۔ دریاسنا حریت کانفرنس کی اکائی جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان نے آج بڑگام میں فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک مارچ کا اہتمام کیا۔ مارچ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع کپواڑہ کے علاقے گنپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ قابض فوجیوں نے علاقے کو باقی دنیا سے منقطع کرتے ہوئے ہندواڑہ کپواڑہ روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت مزید تنزلی کے ساتھ 125 ممالک کی فہرست میں 111ویں مقام پر آ گیا ہے۔ آئرلینڈ اور جرمنی کی NGOs کنسرن ورلڈ وائڈ اور ورلڈ ہنگر ہیلپ کی جانب سے جاری کردہ عالمی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 کے گلوبل ہنگر انڈیکس میں 28.7 کے اسکور کے ساتھ بھارت میں بھوک سے متاثرہ افراد کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ یاد رہے کہ 2022 میں بھارت اس فہرست میں 107ویں مقام پر تھا۔